الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ ایک دو جمعوں سے چند باتیں سورہ فاتحہ کی روشنی میں عرض کی جا رہی ہیں۔ جو سورت قرآن مجید کا دیباجا ہے اور جس کی تلاوت ہم اور آپ ہر نماز میں کرتے یا سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ رب العالمین جو صفت ہے، وہ صفت بھی رحمت کا مظہر ہے، کیونکہ جو پالنے والا ہوتا ہے وہ مشفق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں۔ پھر الرحمن الرحیم، ان دو صفات میں بھی رحمت ہی کا بیان ہے کہ ان کی رحمت ایسی زبردست ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں توبہ کرنے پر، اور وہ صفت رحمت ایسی مستقل، دائمی، مستمر ہے کہ بار بار توبہ کو قبول فرمانے والے، بار بار معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ سب رحمت اور امید کا مضمون ہے۔ پھر صفت بیان فرمائی گئی کہ وہ جزا اور بدلے کے دن کے مالک ہیں، تو بدلے کے دن سے ڈرایا گیا۔ روز جزا، بدلے کا دن، قیامت کا دن، اس سے ڈرایا گیا۔ اور ایمان والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈرتا رہے۔ دنیا میں بھی انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا رہتا ہے، لیکن پورا بدلہ نہیں ملتا۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، جزا اور بدلے کا دن ہوگا، اس دن ووفیت کل نفس ما کسبت، پورا بدلہ ہر ایک کو دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
نہ ثواب دینے میں کوئی کمی ہوگی، نہ عذاب دینے میں کوئی زیادتی ہوگی، اور ہر ایک کو پورا پورا بدلہ اس کا دے دیا جائے گا۔ اور اصل فیصلے کا دن، بدلے کا دن وہی ہے، اصل ہار اور جیت کا دن وہی ہے، یوم التغابن، نفع نقصان، ہار جیت، اس کا دن وہی ہے، وہ اس دن کا مالک ہے۔ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو صفت ہے مالک یوم الدین، کہ وہ جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے، اس میں بھی آدھا مضمون خوف کا ہے اور آدھا امید کا بھی ہے۔ جیسے رب العالمین میں امید والا مضمون ہے، الرحمن الرحیم میں امید اور رحمت والا مضمون ہے۔ فرماتے تھے کہ مالک یوم الدین میں بھی آدھا مضمون خوف کا ہے اور آدھا امید کا بھی ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ اس میں امید کا مضمون کہاں سے آیا ہے؟ رحمت کا یا امید کا مضمون کہاں ہے اس میں؟ اس میں تو جزا اور بدلے کے دن کے مالک ہونے کا ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ بدلے کے دن کا قاضی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ بدلے کے دن کا مالک ہے وہ۔ اس میں ڈر کا مضمون بھی بہت ہے اور امید کا مضمون بھی ہے۔ ڈر کا مضمون بہت زیادہ اس لیے ہے کہ وہ اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ فرما لے تو کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے اس چھوٹے گناہ پہ کیوں پکڑ کی، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جیسے دنیا میں کوئی جج اگر بڑے مجرم کو تو چھوڑ دے، لیکن چھوٹے جرم پر پکڑ کر لے تو دنیا میں اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کی کیوں پکڑ کی، یہ تو چھوٹا جرم تھا، اسے چھوڑا جا سکتا تھا، اسے درگزر کیا جا سکتا تھا، نظر انداز کیا جا سکتا تھا، اس چھوٹے سے جرم پر کیوں پکڑ کی گئی؟ تو جج سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی شان ایسی ہے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، سب سے سوال کیا جائے گا۔ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے اس چھوٹے جرم پر کیوں پکڑ کر لی، آپ نے، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس دن کی ہیبت تو ایسی ہوگی، یوم الفزع الاکبر فرمایا، سب سے بڑا گھبراہٹ والا دن ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے اور حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے کے لیے انبیاء کرام بھی لرز رہے ہوں گے، ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کریں کہ بندوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ چنانچہ سب پیغمبروں کے پاس لوگ جائیں گے، پھر آخر کار ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخواست پیش کریں گے۔ مگر کس طرح پیش کریں گے؟ حدیث شریف میں ہے کہ آپ سجدے میں گر پڑیں گے اور آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہوگا جتنا اس دنیا میں ایک ہفتے کا وقت ہوتا ہے، ایک ہفتے کا وقت، اتنا لمبا سجدہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، آپ اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو پھر آپ درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔
تو وہ دن ایسا دن ہوگا، انبیاء کرام کا یہ حال ہوگا، تو عام انسان کا کیا ہے؟ تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس کی وجہ سے ڈرنا چاہیے کہ کسی چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس دن اپنے لیے بھی معافی کے طلبگار ہونا چاہیے اور سب کے لیے بھی۔ ہم لوگ بعض وقت کہتے ہیں کہ ہم آخرت میں دیکھ لیں گے، قیامت کے دن دیکھ لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ گویا ہم اس موقف میں ہیں کہ ہم حساب و کتاب اور حجت کر سکیں گے۔ خود ہمارا اپنا حال کیا ہوگا، اپنا حساب کتنا دے سکیں گے بھائی۔ تو یہ تو ہوا مضمون خوف کا، ڈر کا۔ آدھا امید کا بھی مضمون ہے اس میں۔ آدھا امید کا مضمون اس طرح سے ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی اگر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں تو بھی کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا کہ اتنے بڑے مجرم کو آپ نے معاف کیوں کر دیا، چھوڑ کیوں دیا اس کو۔ کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ، اتنا بڑا مجرم تھا یہ، اتنے بڑے مجرم کو آپ نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ جیسے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو غدار تھا، یہ تو پھانسی کا حقدار تھا اور اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو دنیا میں عدالتوں پہ سوال اٹھتے ہیں، قاضیوں پہ سوال اٹھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اتنے بڑے مجرم کو آپ نے کیسے معاف کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے امید کا مضمون ہو گیا کہ ہم اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں، مگر آپ جزا اور بدلے کے دن کے مالک ہیں، اگر آپ معاف فرما دیں تو بھی آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایسے مہا پاپی کو، اتنے بڑے مجرم کو آپ نے معاف کیوں کر دیا۔ اور معاف کرنے سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، گناہ جس کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور مغفرت جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں کہ یا اللہ آپ جزا اور بدلے کے دن کے مالک ہیں، ہم بہت بڑے مجرم ہیں، لیکن آپ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی معاف فرمانا چاہیں تو آپ معاف فرما سکتے ہیں۔ آپ معاف فرما دیں گے تو آپ کے مغفرت کے خزانے میں، آپ کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ اس دن کے مالک ہیں، آپ معاف کر دیں تو کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسے مجرم کو معاف کیوں کر دیا۔ تو اس طرح آدھا مضمون اس میں رحمت اور امید کا ہو گیا۔ اس لیے کتنا ہی بڑا جرم ہو، سچی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے گزشتہ ایک واقعے کا ذکر مختصراً ہوا تھا کہ 99 آدمیوں اور 100 آدمیوں کو قتل کرنے والے کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو گئی۔ اگر سچے دل سے توبہ کرے آدمی تو بڑے سے بڑے جرم کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والے۔ تو سورہ فاتحہ کا یہ حصہ وہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بزرگی بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ تمام جہانوں کے رب ہیں، پالنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، آپ کی رحمت بے نہایت ہے، آپ بہت رحم فرمانے والے ہیں بندوں پر۔ مالک یوم الدین، آپ بدلے کے دن کے، جزا کے دن کے مالک ہیں۔ پھر اس کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا گویا رشتہ ظاہر کر رہا ہے کہ میرا آپ کا ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ آپ کی عبادت کرتے ہیں نہیں ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ نعبدو کا اس کے معنی ہوں گے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں،
اور کا کو پہلے لے کے آ جاؤ تو ایاک نعبد اس کے معنی ہوتے ہیں آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور ایسے ایاک نستعین آپ ہی کے محتاج ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جیسے دعائے قنوت میں ہے اللہم انا نستعینک، تو نستعینک ہم مدد مانگتے ہیں آپ سے، اور یہ کا پہلے آ جائے عربی گرامر کے اعتبار سے تو اس کے ساتھ ایا لگ جاتا ہے، خالی کا نہیں آتا، کا کے ساتھ ایا لگ جاتا ہے، تو یہ نستعینک کا جو کا تھا اس کو پہلے لے آئے، نعبدک ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، نستعینک ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ دونوں کا جو ہے اس کو ایا لگا کے پہلے کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کا لینے کا طریقہ یہی ہے۔ دنیا میں بھی آدمی جب کسی سے کام بنانے جاتا ہے تو بولتا ہے صاحب آپ ہی کر سکتے، صاحب کوئی بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ اور بھی بہت سے لوگ کر سکتے، مگر وہ ایک معمولی سا لیڈر ہوتا ہے، بدعنوان، کرپٹ، ظالم، مگر ہم کو کام بنانا ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں صاحب کوئی بھی نہیں کر سکتے، صاحب آپ ہی کر سکتے صاحب۔ کیوں؟ بولے تو ایسا بولنے سے ہی صاحب خوش ہوں گے، کرتے تو آپ کرو صاحب، نہیں تو اور کسی سے کرا لیتا ہوں، بولے تو کرتے صاحب، بھگا دیتے مار کے، حالانکہ کر تو کوئی اور بھی سکتا ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے اس لیڈر کی، اس حاکم کی، جس کو نہ اپنی صحت پر کنٹرول ہے اور اختیار ہے، نہ اپنی زندگی پہ اختیار ہے، ہاں کھڑے کھڑے مر جائے گا ابھی، مگر ہم کو معلوم ہے کہ صاحب جو ہے کام اسی وقت کرتے ہیں۔ یہ صاحب کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ احکم الحاکمین مالک الملک ہے۔ وہ کیسا ہے؟ حدیث میں انا اغنى الشرکاء یعنی الشرک، میں تو سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں، فمن اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا تو میں تو پھینک دیتا ہوں نکال کے اس کو۔ ملاوٹ والا چاہیے ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے، تو عمل میں ریا والا شرک بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا۔ تو خدا نخواستہ اللہ میاں آپ نہیں دیے تو فلاں اولاد دے دے گا، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ، کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ کو دینا منظور ہے اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے ہمیں اولاد دینے کا تو اولاد ملے گی، اللہ سے مانگا مگر نہیں ملا، نعوذ باللہ کوئی اور دے دے گا، شرک ہے شرک، بس وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ رشتہ ظاہر کرنا ہے، رشتہ یہ ہے کہ میں آپ کا بندہ، آپ ہی کا بندہ ہوں، آپ کا محتاج ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں میں۔ تو پھر اس کے بعد جا کے بندہ آگے دعا کر رہا ہے اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ دنیا میں بھی جب کام بنانا ہوتا ہے آدمی کو تو آدمی کچھ رشتے نکالتا ہے، تعلقات نکالتا ہے، جا کے بولتا ہے کہ صاحب میں آپ کے بھائی کا دوست ہوں، میں آپ کے ساتھ فلاں وقت عمرے میں تھا، فلاں وقت حج میں تھا، بہت دور دور کے رشتے نکالتا ہے آدمی کام بنانے کے لیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرنا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں کیا کہے گا بھائی؟ بس وہاں تو صرف اپنی عاجزی، بندگی، محتاجی، مفلسی، بس یہی کام آئے گی وہاں، اس کے سوا کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی، وہاں کوئی اور اثر و رسوخ نہیں کام آئے گا، وہاں بس بھیک کا پیالہ کام آئے گا، اس بھیک کے پیالے کے علاوہ کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے۔ تو بندہ مانگنے سے پہلے اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ یہ ہے بھیک کا پیالہ میرا، آپ ہی کا بندہ ہوں، آپ ہی سے مانگتا ہوں، آپ کا محتاج ہوں، آپ کے سوا کوئی میری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔